میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئر. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ٹاپکس تو بہت سے ہیں. جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ جو ایکسٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، یعنی یہ کہ جو فارن افیئرز ہیں، اس کے اوپر بھی تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کچھ دن کیا بلکہ 1-2 روز پہلے میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اب یہ پتا چلا ہے کہ رشیا نے پاکستان کو تیل دینے سے انکار کر دیا. اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان گئے تھے، اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نے تو معاہدہ کر لیا. پتا چلا رشین اتھارٹیز نے بتایا معاہدہ نہیں کیا. لیکن اب جب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں مفتاح اسماعیل جو کہ فائنانس منسٹر ہے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا رشیا کی طرف سے آئل آپ نے منگوانا ہے آپ اس کے، تو اس میں ساری بات چیت میں پتہ یہ چلا، جو کہ میں نے آپ کے لیے پلے بھی کی تھی، کہ رشیا نے تو انکار کر دیا، جبکہ ہمارا ہمسایہ کنٹری بھارت تو ریکارڈ پرچیز ہے ان کی رشیا کے ساتھ تیل کی. تو پھر پاکستان کو کیوں کیا گیا انکار؟ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو چائنا کی طرف سے لون ملا اس کی بھی بات کر لیں گے. آئی ایم ایف کا جو ہے ہوگا نہیں ہوگا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی، جو کہ لائر ہیں، کالمنسٹ ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. بیرسٹر حامد باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو سر. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، سر آپ کے سامنے یہ جو میں نے بات کی اس وقت، پہلے ہم بات کی لیتے ہیں کہ رشیا کی طرف سے جو تیل لینے کی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب پہلے تو کئی دن تک کہتے رہے معاہدہ ہوا ہے، پتہ چلا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بات کی. اب ایک ٹی وی پروگرام میں ندیم ملک صاحب نے جب یہ سوال پوچھا مفتاح اسماعیل سے کہ آپ نے کیا، تو پتہ ہی چلا انہوں نے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا رشیا نے کہ وہ پاکستان کو تیل نہیں دے سکتا. تو ایسا کیوں ہے بیرسٹر صاحب، جبکہ ہمارا ہمسایہ کنٹری بھارت جو ہے وہ تیل لے رہا ہے، لیکن ہمیں انکار کیا؟ آپ کیا وجہ سمجھ سکتے ہیں؟ اس پہ جو ہے نا وہ بڑے زور سے ہنسا جا سکتا ہے صرف کہ پاکستان میں جس طرح کی فیلنگز ہیں نا کہ رشیا میں صرف ہمارے جانے کی دیر ہے یا لیٹر لکھنے کی دیر ہے تو وہ تیل کے کنویں جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کر دیں گے. یعنی ایک اس طرح کا سینس پریویل کر رہا ہے جیسے رشیا بیچارہ جو ہے وہ تیل ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ ان کے بیرلز یا کیا کہتے ہیں جو میجرمنٹ کے اوزار ہیں تو کھڑا ہے کہ کب پاکستان کہے گا تو ہم تیل پھینکیں گے. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس کو ذرا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈیا سے اس کو آپ کمپیئر نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جو ہے وہ رشیا تیل ہمیں دینے میں بےتاب ہے. آپ دیکھیں اس وقت تیل جو ہے وہ دنیا میں سب سے قیمتی ترین کاموڈیٹی کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں، دنیا مشرق مغرب کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ تیل ہی ہے. معیشتیں یہ جو اوپر نیچے ہو رہی ہیں، یہ دنیا میں جو اتنا بڑا انفلیشن پھیل گیا، یہ دنیا میں اکانومی جس طریقے سے ایک ٹریبلنگ شکل اختیار کر گئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ تیل کے پرائسز اور یہ ساری چیزیں جو جا کے انرجی سے جڑتی ہیں، تیل ہے، گیس ہے، اس طرح کی چیز جو ہے، جو لوگ دنیا کی اکانومی اور اکنامک سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ موسٹ پریشیس چیز جو ہے وہ اس وقت تیل ہے جو رشیا کے پاس ہے. اور یہ درست ہے کہ رشیا کا یوکرین کے ساتھ ایک جو ہے مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے پریشیس قسم کے ایسٹس جو ہیں، جو کہ دوسرے الفاظ میں کیش ہے، دولت ہے، اس کو وہ ایسے جو کہے گا پھینکنا شروع ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. ایک تو پاکستان کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیلنگ کا، جو کہ بہت زیادہ جو ہے ڈپریسنگ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو جتنا زیادہ آپ کھوجتے ہیں، اس کو جتنا زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کی جڑوں میں جاتے ہیں، اتنے زیادہ ڈپریسنگ فیلنگ لے کے آپ باہر آتے ہیں، چونکہ یہ کوئی رشک امیز قابل رشک قسم کی ہسٹری پاکستان کی نہیں رہی ہے. ضرورت کے وقت تو آپ کسی کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دروازے والا آپ کی ضرورت پوری بھی کر دے گا. وہ دیکھے گا بھی کہ ماضی میں آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو اسی سینس میں دنیا کے جو انٹرنیشنل ریلیشننگ ہے وہ بالکل اسی سینس پہ پریویل کرتی ہے. یہ سمجھ لیں جس طرح مین ٹو مین ٹاک ہو رہی ہے، لوگوں کی فیلنگز بھی انوالو ہوتی ہیں، آپ کا ہسٹوریکل پس منظر بھی انوالو ہوتا ہے، آپ کی پریکٹسز بھی ہوتی ہیں، آپ کی فائنینشیل اور آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. اب اس میں پاکستان کے مسئلے کیا ہیں؟ 2 قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے وہ حوالہ دیا، یہ جو جس طرح کے پاکستان میں مختلف دانشور حلقوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی
جو کہ انہوں نے ڈینائی اس بنیاد پہ کر دی کہ 2014 یا 15 میں آپ نے جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ اب اس کو ذرا آپ گہرائی سے دیکھیں کہ یہ بات کیا تھی۔ اب یہ جو پاکستان کی فارن پالیسی میں چینج ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ کس کس سے اٹھا سکتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتی ہے نا ریئل چینج آپ لے کے آئیں، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ چینج کا شور ڈال کے تو لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کہ آپ ایران کے پاس فار ایگزامپل چلے جائیں کہ جی ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ اب کوئی لینا دینا نہیں رہا ہے تو ہم آپ کے دوست ہیں تو آپ ہمیں تیل دیں، تو ایران تیل دینا شروع ہو جائے گا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہی بات اس وقت ہوئی تھی، اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں جو نیگوسیشن ہوئی تھی رشیا کے ساتھ، وہ تیل کی تھی، جس کو گیس کی، جس کو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا دینے پہ، چونکہ وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے ملک کی امداد تو نہیں کر رہے جو دوسری طرف سے ہمارے دشمنوں کی ایک سیٹلائٹ ہے یا کالونی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ فرنٹ پوسٹ ہے، تو ہم ہی اٹھا کے اپنے پیسے یا نیچرل ریسورسز ایسے ملکوں کو دے رہے ہیں جو کل ہمارے گلے پڑ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیئرفلی اس کو ایگزامائن اس وقت کیا کہ کیا آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے اس کی ڈیفینیٹلی مخالفت کرے گا تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو ریزسٹ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کہا یس، لیکن جب یہ لوگ واپس آئے تو پھر وہ جو ڈپلومیٹک حلقوں میں جو ہلچل پیدا ہوئی وہ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ انہوں نے ان کے خطوط تک کے جو ہے وہ جواب نہیں دیے، سیریس جو انکوائریز ہیں وہ آگے نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا تلخ قسم کا تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے پاس جائیں، اس کو کسی چیز کی آپ ریکویسٹ کریں اور بعد میں غائب ہو جائیں۔ یہ تو مارکیٹ میں آج کل جو ہے وہ عام بیوپاری جن کو آپ کہتے ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتے کہ کسی دکاندار سے آپ کومنٹ کر کے تو غائب ہی ہو جائیں۔ یہ کام کیا آپ نے، اور یہ کام اس لیے کیا کہ امریکہ نے آپ کو سختی سے اس وقت منع کر دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اتنا زیادہ نہیں جتنا اب منع کیا جا رہا ہے، اب تو اشارہ کنایا جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت انہوں نے سختی سے اس کو منع کیا۔ اب روس کے پاس یہ آپ کا ایک تلخ تجربہ ہے کہ جی ہم اگر ایسے موقع پہ جبکہ ہم ایٹ وار ود ویسٹ ایک طرح کی ہم چل رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی جو ہے انٹیگریٹی اور ملک کی جو سلامتی خطرے میں ہے، تو کیا ہم ایسے دوست بنا سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ بزنسز کر سکتے ہیں جو ناقابل اعتبار ہیں؟ اب بات تیل بیچنے کی ہے تو دنیا کا ہر ملک جو ہے ان کا تیل لینے کے لیے تیار ہے۔ بات یورپ کی تھی جو سب سے بڑی ان کی منڈی تھی، تو وہاں پہ سب سے زیادہ دباؤ امریکہ میں تھا جو نہیں چل سکا۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ، جرمنی سمیت جو ہے بلغاریہ، ہنگری، چیکو سلواکیہ وغیرہ، وہاں پہ روبل بھی انہوں نے امپوز کیا، سب کچھ کیا، اور وہ امریکی جو پریشر تھا اس کو انہوں نے ریزسٹ کیا۔ اب یہ پاکستان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، چونکہ پاکستان کے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کس طریقے سے جو ہے وہ نشیب و فراز امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک ڈبل مائنڈڈ اور ڈبل سپیک کی پوزیشن پہ جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی جو ایک آدھ آدمی ہے جیسے عمران خان یا کچھ اس طرح جو اپنے مفادات کے لیے یا الیکشن سٹنٹ کے طور پہ امریکہ کا نام استعمال کر کے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں تو دوسری بات ہے، لیکن ایک جو سیریس قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی فورم پہ، خواہ وہ آپ کا وزارت خارجہ کا کوئی سیریس فورم ہو یا کوئی انٹرنیشنل سیکیورٹی اور ریلیشن شپ سے متعلق کوئی فورم ہو، اس پہ کبھی آج تک پاکستان کے کسی لیڈر نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے جس سے یہ لگتا ہو کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اب آپ ان کے ساتھ کسی طرح کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دعوے یہ آتے ہیں کہ جی ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے چین کو بھی ایک طریقے سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ تو روس تو جو ہے وہ ایک اپنا ہسٹوریکل پس منظر رکھتا ہے۔ آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا اس کا ایک ٹیسٹڈ اور ٹرسٹڈ قسم کا پارٹنر آپ سمجھ لیں۔ گزشتہ 50-60 سالوں سے انڈیا اور روس کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے وہ اسٹریٹجکلی امپارٹنٹ ہے، چونکہ اس میں وہ اسلحہ بیچ رہا ہے روس ان کو، اسٹریٹجک ٹیکنالوجی جو فوجی ملیٹری یوز کے لیے ٹیکنالوجی ان کو دے رہا ہے، طیارے دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، میزل ٹیکنالوجی۔
تو ظاہر ہے کہ ان کی تو ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے، اور اس میں پھر ان کو کسی طرح کی کسی پرابلم نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو کتنا تیل دیں۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ آپ فائنینشیل دیکھ لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ فارن ریزروز کتنے ہیں ٹوٹل۔ آپ اپنے کافرز جو ہے ٹریجری اس میں ذرا جھانک کے دیکھیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور اس اتنی بڑی گیم میں آپ اپنے آپ کو ایز اے ایکول جو ہے وہاں پہ پش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی تیل کی ضرورت کتنی ہے، ان کے پاس زر مبادلہ کتنا ہے، اور وہ کتنی بڑی مقدار میں جو ہے وہ روس سے تیل خریدنے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح چین، ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی چین جو ہے وہ ایک بڑے پرچیزر کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے روسی تیل کے۔ تو روس کے لیے اس وقت یہ مسئلہ نہیں کہ اس کا تیل نہیں بک رہا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیل کس کو بیچ رہا ہے۔ اور اس چیز کو پاکستان میں اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ آپ لوگوں کا پرابلم پاکستان میں یہ ہو گیا کہ جو لیڈرشپ ہے نا، حکمران طبقات، جو رولنگ ایلیٹ، اس نے ایک بہت زیادہ انفلیٹڈ ورژن جو ہے کریٹ کر دیا پاکستان کا ایز اے نیشن اور ایز اے پیپل۔ بہت زیادہ آرٹیفیشلی انفلیٹڈ قسم کا ایک ورژن جو بہت زیادہ ایگو ٹیسٹیکل قسم کا ورژن ہے کہ جی ہم پتہ نہیں کیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منتخب کردہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے خوبصورت ترین اور دنیا کے چنے ہوئے اور اسپیشل قسم کے لوگ ہیں، لوگ ہمیں اسپیشل طریقے سے ڈیل کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ اسٹیٹمنٹس ایسی دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا ورنہ یہ ہو جاتا، جی روس کو ہم نے خط نہیں لکھا اور اس نے جواب نہیں دیا۔ بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس وقت سعودی عرب جیسا ملک جو آپ کا دوست ہے، بقول آپ کے جو اسلامی برادری کا تصور ہے اور امت مسلمہ کا جو ایک فیک قسم کا تصور آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے، اس کی ڈیفینیشن پہ بھی پورا اترتا ہے، وہ بھی آپ کو اس طریقے سے اب تیل دینے کی ضرورت جو ہے اس میں اس کو پرابلم ہے۔ چونکہ اس میں سوال میں آپ سے یہ کر سکتا ہوں کہ اگر روس یہ مطالبہ کرے چین یا انڈیا سے کہ آپ ہمیں روبلز میں پیمنٹ کریں تو کیا وہ انکار کر دیں گے؟ ممکن ہے پہلی فرصت میں انکار کر دیں، لیکن ایونچولی ان کے اندر اتنی اکنامک جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے کہ وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی ایک بہت ہی ٹربلنگ قسم کی پوزیشن میں ہے اس وقت۔ آپ کے جو $10 سے نیچے چلے گئے تھے ریزروز ابھی چلے گئے ہیں، تو وہ کیپیسٹی دیکھ کے ظاہر ہے روسیوں کے پاس بھی تو یہ سارے اسٹیٹسٹکس تو ہیں، تو ان کو کتنا ایک فائدہ ہوگا آپ کو تیل دینے کا، سوائے اس کے کہ ایک ان کے ذمہ لگ جائے گا کہ انہوں نے جی ایک ملک کو اس کو بھی تیل دیا تھا اور اس کو بھی تیل دیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تھوڑا سا یہ جو انفلیٹڈ سینس آف سپیریورٹی ہے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریں، اور ملکوں کو یہ یقین دلائیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل امریکہ ہمیں اشارہ کرے تو ہم وہ تیل کی کوئی پائپ لائن کو وہیں بند کر کے تو بھاگنا شروع ہو جائیں کہ نہیں نہیں جی ہمارا امریکہ کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ یہ تو صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک انالیسس بہت زبردست کیا، لیکن کیا اس میں یہ بھی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت شاید یہ بھی سوچ رہی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم واقعی مطلب اتنے زیادہ انہوں نے انتھوزیسٹکلی اس چیز کو نہ لیا ہو کہ سینکشنز نہ لگ جائیں؟ امریکہ کا ایک اچھا، کیونکہ اب دیکھیے بھارت پہ تو نہیں لگی، تو پاکستان اگر لے گا فرض کریں تو کیا پاکستان پہ لگ جائیں گی؟ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس کے تقریباً جو ہے وہ 80% سے اوپر چانسز ہیں کہ سینکشن لگیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ بھارت سے اس کو اگر کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ظاہر بات پھر بنے گی نہیں، چونکہ بھارت پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو تعلقات ہیں، جس طرح کا ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی ہے ابھی ریسنٹ ڈیکڈ میں یا 5 ایئرز میں آپ کہہ لیں، اس میں کسی بھی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ان کو انسسٹ نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے اگر آپ بند نہیں کرتے تو پابندیاں لگا دیں گے۔ یہ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکا؟ دنیا میں سب سے جو ہے امریکہ کا کینیڈا کے بعد کوئی اگر پارٹنر ہے تو وہ یورپین یونین ہے، جس میں ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ اس میں نیٹو ہے اور ان کا ریشل، ریلیجیس، اکنامک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ 100% ایک ہیں، مشترکہ مفادات ہیں، مشترکہ پالیسیز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشترکہ ویلیوز ہیں۔ یہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ لوگ آپس میں بہت قریبی طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر یورپین یونین کو نہیں روک سکا
جو ہے وہ رشیا سے یہ معاملات کرنے میں، تو ظاہر ہے انڈیا کو کیسے روک سکتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں انڈیا کی ایک تو اپنا جو ویٹ ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں، دوسرا جو ہے وہ جو ساؤتھ چائنا سی اور پیسیفک میں اور جو اس خطے میں اوور آل جو ایک نئی جیو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں انڈیا جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے ایز اے مین پلیئر، ایز اے پرنسپل پلیئر اس پورے خطے کی جو اسٹریٹجک سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے وہ محض روسی تیل کے لیے امریکہ جو ہے وہ اس کو دباؤ نہیں دے سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکسچینج انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان یہ یوکرین کے ایشو کے بعد 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، از ناٹ اے سیکرٹ، جس میں کہ انڈیا نے بڑے کلیئرلی 2 ٹوک ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو اس پوزیشن میں ظاہر ہے پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کی پوزیشن اس وقت جو ہے انٹرنلی اکانومی کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک ایسے ڈوبتی ہوئی کشتی کی، جس کو آپ شکستہ کشتی کہتے ہیں، کی طرح ہے، جس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کیسے سروائیو کر کے تو ساحل تک پہنچے گی۔ تو اوپر سے آپ چیلنج کریں جو ہے دنیا کی ہر بڑی پاور کو، اس وقت جو ہے اسٹریٹجکلی دوسری بڑی پاور جو ہے وہ روس ہی ہے، بے شک اور چین بھی ہے، سب ہیں، لیکن اس وقت اسلحہ اور فوجی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے نیوکلیئر اور ایوری تھنگ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو روس دوسری بڑی فوجی طاقت ہے۔ تو آپ یہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈسپائٹ آل دس جو ہے ہمارے نخرے اور یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہے ہمیں مدد دیتا رہا، سب ملک ایسے کریں گے، تو دیٹ از ناٹ دا کیس۔ اوکے برسر صاحب، یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح اب آئی ایم ایف کے پلان میں، جس طرح آج جو ہے وہ مفتی اسماعیل نے یہ کہا کہ کوئی ہرڈل نہیں رہی، بلکہ خبر یہ بھی چلی صبح سے کہ مل گیا پلان، ہو گیا، فائنل ہو گیا۔ اور پھر جو ترین صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ویکس اوے ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہرڈل نہیں ہے۔ اب جو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے تو اس کو کوئی بھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا، یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیا ایسا ہی ہوگا اور ہم وہ اس مشکل سچویشن سے بچ جائیں گے؟ کیونکہ $2.3 بلین ایک لون فیسلٹی چائنا کی طرف سے بھی اب وہ ہو گئی، یہ سائن کر دی۔ دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے خواہشات کا ایک لامحدود سمندر جو ہے وہ موجزن ہے کہ چونکہ ہم جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہیں اس لیے کوئی ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا۔ اس سے زیادہ سچی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اس لیے دنیا چاہے گی کہ ہم ڈیفالٹ کریں، چونکہ دنیا آپ سے یہ سوال بھی کرتی ہے کہ آپ نے جو نیوکلیئر ویپن لیے ہوئے ہیں، آپ نے یہ جو سارا نیوکلیئر سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ یا یہ آپ نے دنیا کی مرضی اور منشا کے مطابق تو نہیں کیا ہوا نا کہ اس کو بچانے یا سسٹین کرنے کے لیے دنیا آپ کو قرضے دے۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے مفادات اور ان کی منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس لیے ہمیں قرضے دیں گے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہے، بھائی وہ آپ کو یہ واچ کر رہے ہیں کہ کہیں آپ فائنینشیل کرائسس میں چلے جائیں تو یہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں لگنے چاہیے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے سر وہی نا، بچانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اگر اس ایگزیکٹلی تو اس میں جائے تو وہ تو کہے گی کہ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں تو پھر تم بھی نہیں۔ اب اس میں جو دوسرا ورژن ہے وہ زیادہ ریئلسٹک ہے، وہ ورژن جو خود پاکستان کے اندر سے پاکستان کے جو دانشور ہے، جس میں کہ آپ کے ملیٹری مائنڈ بھی شامل ہیں، وہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیفالٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ آخر میں ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ سرنڈر کریں۔ اور اس لیے یہ ڈیمانڈ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی کہ جب یہ کیاس کی سچویشن پیدا ہوگی ڈیفالٹ کرنے کے بعد، تو اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو اب یہاں سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں کوئی بھی جو ہے یہ ہتھیاروں تک ایکسس کر سکتا ہے، کوئی بھی منظم گروہ، آرگنائز جو ہے گروپ آف آرگنائزیشن اور سم باڈی، تو اس لیے یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو کیا یہ زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے؟ تو اس کا جو آپ دوسرا ورژن ہے کہ نہیں جی وہ ہمیں اس لیے دیں گے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا تو آپ کی ہمدردی میں بالکل بےتاب اور مری جا رہی ہے، اور ان کو بس یہ جو ہے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے نیوکلیئر ہتھیار نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی میں نے کہا کہ خواہشات والی بات ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ اس کا نیوکلیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ ڈیفالٹ والا مسئلہ جو ہے اس کو سیریس لے. اس پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ ہوئے تو نیوکلیئر کا ایشو ہوگا، فلاں ہوگا، یہ بلیک میلنگ ہے مختلف طریقوں سے. بات یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ جو ہے ہونا، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کی پاسبلٹی پہ بھی پاکستان کو غور کرنا چاہیے. دنیا میں بے شمار ملک ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے، جس کو آپ سابرن ڈیفالٹ کہتے ہیں، جب حکومتیں قرضے دینے سے انکار کر دیتی ہیں یا معذوری کا اظہار کر دیتی ہیں. ان ملکوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اس میں ارجنٹینا جیسے ممالک بھی شامل ہیں. ماضی میں اس طرح کی جو فائنینشیل کرائسس میں چلے گئے اور جن کے قرضے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے تھے. پاکستان میں ایک اکانومسٹ مجھے بتا دے کہ وہ جو پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے جس کو آپ ساورن ڈیٹ کہتے ہیں، خواہ وہ انٹرنیشنل ہے یا ڈومیسٹک ہے، اور ڈومیسٹک بھی میرے نزدیک ایکولی اتنا ہی خطرناک اور اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا فارن ہے. چونکہ آپ ڈومیسٹک قرضوں پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ جی ہم یہ ادا نہیں کرتے، وہ تو پہنچتے ہیں ٹریلینز میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا ایسا تیل کا کنواں نکلنے والا ہے اگلے 5 سالوں میں، یا ایسی کون سی جو ہے ونڈ فال، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحفہ اترنے والا ہے کہ آپ اتنے قرض جو ہے وہ ادا کر سکیں ہو گے. سکتا ہے جس طرح حکمران اکثر اوقات کہتے رہتے ہیں تانبے کے، سونے کے، چاندی کے ذخائر تو کئی دفعہ نکل چکے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. غائب ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ بھی میں نے کہا کہ خیالی اور تصوراتی قسم کے ذخائر ہوتے ہیں. جو ابھی جانے والی حکومت نے، جس نے کہ اپنے ٹینیور میں 3.5 ایئرز میں ڈبل قرضہ کر دیا، اور وہ آئی اسی نعرے پہ تھی کہ یہ قرضے کیوں ہیں ہم پہ، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ یہ قرضے اس لیے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں اور آپس میں بانٹ کے کھاتے ہیں. تو انہوں نے 3.5 ایئر میں اس کو ڈبل کر دیا. کتنا تھا قرضہ جب یہ آئے تھے؟ لوگ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کتنا تھا؟ 45 بلین. تو جب یہ گئے تو کتنا تھا؟ 75 بلین کے قریب جا رہا ہے. 35 بلین کے قریب جو ہے لون انہوں نے اس میں ایڈ کیا. تو وہ کون سے حکمران تھے جو کھا گئے؟ اس لیے یہ فراڈ جو ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نہ کوئی ایک گروپ دوسرے کے خلاف کر رہا ہے، نہ ایک پارٹی دوسرے. الٹیمیٹلی جو پیپل جس کو آپ کہتے ہیں، پاکستان کا جو عوام جس کو میسز، وہ اس کے ریئل وکٹم ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں، چونکہ آپ یہ قرضے کبھی ادا نہیں کر سکتے. اور کسی ملک میں اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ کوئی ملک رن نہیں اس لیے کر رہا ہو کہ وہ قرضوں کی پرنسپل اماؤنٹ پہ صرف انٹرسٹ پے کرتا ہو. آپ نے کبھی مجھے بتائیں کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ جو ہے آپ نے پرنسپل اماؤنٹ پہ 1 پیسہ پے کیا ہے؟ زیرو. وہاں تو صرف جو ہے وہ گزشتہ 70 سال سے جو ہے آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، اور جو اصل اماؤنٹ ہے وہ دگنی تگنی اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو اس حساب سے یہ اب دیکھنے کی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے یا جو ہے وہ کسی معجزے کی خواہش لے کے بیٹھ جانے میں جو ہے وہ الگ بات ہے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک دلدل ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. اس میں اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ قابل عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو حکومت کے ایکسپنس ہیں، اور اس میں آپ کو بتا دوں یہ بہت سیریس بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایک ڈیپیوٹی کمشنر پہ ایک سال میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ آپ کی یہ جو گاڑیاں، یہ علالے تلالے، یہ عیاشیاں، یہ نوکر چاکر، یہ بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اور کیا حکومت چلانے کے لیے یہ اخراجات ضروری ہیں؟ اگر یہ ضروری ہیں تو ہالینڈ میں انہی چیزوں پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو دنیا کو رول کر رہا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک ڈیپیوٹی کمشنر تو ہوتا نہیں، لیکن اس کے ایکول جو آفیسر ہے اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اور اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو آپ پیپلز ریپبلک آف چائنا کا ایک ڈیپیوٹی کمشنر کے ایکول جو آفیسر ہے اس کے ذرا مجھے سٹیٹس اٹھا کے دکھائیں کہ اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. آپ اگر یہ کر لیتے، آپ کا جو چیف منسٹر ہے سے لے کے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پٹواری سے لے کے، اور پٹواری سے مراد کو مسلم لیگ نہیں بلکہ جو اصل ریئل پٹواری لے کے تو پرائم منسٹر تک، آپ اگر ان کے اخراجات کاٹیں، ان کو ریزنیبل جس کو کہتے ہیں نا انسان کے بچے بنا کے بٹھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضے جو 70 بلین 80 بلین کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں.
میں وہی بات کر رہا تھا جو میں سم اپ کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں ابھی آزاد کشمیر میں یہ شور پڑا ہے کہ جی پاکستان فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا بجٹ کاٹ دیا. اسی دن یہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے جس میں پریزیڈنٹ جو وہاں کا ہے اس نے اپنے لیے جو ہے وہ ایک گاڑی منگوانے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ کے قریب ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر غربت کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ لوگ بھوک اور ننگ سے مر رہے ہیں, وہاں کی آپ سڑکیں دیکھیں, سکول دیکھیں, وہاں کی ایجوکیشن دیکھیں, وہاں کی تعلیم دیکھیں, تو وہاں پہ ایک جو جعلی قسم کا جو صدر ہے اس طرح کے اتنے بڑے بڑے گاڑیاں جو ہے مرسڈیز گاڑی کیوں ضروری ہے کسی اتنے چھوٹے سے عہدیدار کے لیے, کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ 10 کروڑ روپے سے آپ ایک ایسے غریب ملک میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو یا تو آپ وہ کنٹرول کریں. اب یہ آپ جو آئی ایم ایف سے پیسے لے کے یا چین سے پیسے لے کے یا روس سے تیل لے کے تو آپ اپنی عیاشیوں اور اس طرح کی جو ہے وہ غیر ضروری قسم کے اخراجات پورے کرتے رہیں گے تو یہ کبھی بھی ان اینڈنگ, جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ بطور کنٹری کرائسس کا شکار رہے گا. اور وہ جو سرخی ہر روز ہوتی ہے نا جی کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, وہ نازک دور جو ہے وہ قیامت تک نازک دور رہے گا. لیکن یہ نازک دور سے گزارنے والے 10 کروڑ اور 20 کروڑ کی گاڑیوں پہ سفر کریں گے, 4 نوکر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس لاجک اور کس اخلاقیات کے تحت 4 5 نوکر ایک 16ویں اسکیل کے آدمی جو ہے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اب یہ ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ کاسٹ ہے, اور آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں. آپ کا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا جو لیونگ لائف سٹائل ہے, اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, یورپ, آسٹریلیا کسی بھی ملک کے لیونگ سٹینڈرڈ سے کہیں گنا زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. بلکہ حیران کر دینے والا ہے ان لوگوں کو, جب آپ ان کو نیٹی گریٹی بتائیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ غریب ملک کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ جا کے تو اٹھا کے کشکول تو در بدر جو ہے وہ گھومتے ہیں اور ایسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی آج اتنے ملنے والے ہیں اور کل اتنا بل پاس ہو گیا اور آئی ایم ایف نے یہ دے دیا. اصل چیز جو مسنگ ہے اس ساری سٹوری میں وہ ہے شرم, کہ شرم نام کی کوئی چیز جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر, پالیسی میکرز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو سر بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو وابڈا ہے جس طرح اس کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو فری میں بجلی ملتی ہے. اب دیکھیں نا, اب ایک مزدور اپنے اس سے جس کے پاس ہے نہیں وہ ادا کر رہا ہے, یہ کرنے کی سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے اوپر بھی وہ لگائی جائے. اور اسی طریقے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل تو ایگزیکٹلی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, جو اتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں ان سے جو ہے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ان سے بھی آگے ہے. تو بیرسٹر صاحب آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, جیسے وہ تو ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ جواب دیجیے گا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ارجنٹینا کے ساتھ بھی یہ ہوا, اگر آپ ڈیفالٹ ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی سنبھلا جا سکتا ہے, اس کے بعد نکل آئیں گے واپس, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ کر لیں گے کچھ نہ کچھ؟ دیکھیں آپ نے جو ہے نا وہ بد اور بدتر میں سے بری اور بری انتہائی بری میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے نا. اب آپ یا تو مجھے یہ بتائیں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ کہیں جا کے جو آپ کی ٹنل جس میں آپ داخل ہوئے اس سے باہر نکلتا ہے, یہ تو بالکل ٹوٹل جو ہے خودکشی کا راستہ ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں. کہ آپ باہر سے قرضے لے کے تو آپ نے ایک گروپ آف پیپل کریٹ کیا ہوا ہے موسٹ پریویلیج جن کے درمیان بانٹ کے, تو آپ ان کی پریویلیج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قرضے لے رہے ہیں, ہر دفعہ لے رہے ہیں اور ہر دروازے سے لے رہے ہیں. تو یا تو آپ اس کو ترک کریں, تو یہ کون سی عزت ہے یا خودداری ہے یا سروائیول ہے. تو اس کے بجائے اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو کوئی آ کے گولی نہیں مارے گا, اور نہ ہی کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ کے پاس نیوکلیئر کیوں ہے, آپ نے قرضہ ڈیفالٹ کر دیا. ان دو چیزوں کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے. دنیا میں جہاں جہاں ڈیفالٹ ہوا کسی نے ان کے ملٹری پریزنس کو کوشچن نہیں کیا. ملٹری پریزنس ہم نے تو دیکھیں کیا کیا کہا نا, خان صاحب نے تو کہا کہ 3 ٹکڑے تو پھر جو وہ لے لیں گے, ایسس لے لیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ تو کہا یہ تو یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا. عوام جو ہیں ان کا المیہ یہی ہے
کہ ان کے ساتھ حکمران طبقات اور ان کے ساتھ لیڈرشپ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. اس سے ڈیفالٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل تمام ریفیوز کر دیں. اس میں آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں, جو کچھ قرضے آپ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں پے کر سکتے جی, آپ ان کو ریسٹرکچر کریں یا معاف کریں یا رائٹ آف کریں یا جو بھی کریں. اس کو ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ پہ آپ ذرا ریسرچ کر کے دیکھیں, اس میں کوئی انہونی بات نہیں, اور نہ ہی کسی ملک کی آئیڈینٹی پہ یا سروائیول پہ آج تک کوئی فرق پڑا. آپ مجھے ایک مثال دے دیں, دنیا میں 30 سے زیادہ ملک جو ہیں انہوں نے ڈیفالٹ کیا, جس کو ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ کہتے ہیں, ان میں سے کون سا ملک ہے جو دنیا کے نقشے سے مٹ گیا؟ بلکہ انہوں نے ریوائیو کیا, چونکہ آپ جو ہے وہ 300 ٹریلین کا قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے آئندہ 50 سالوں میں بھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آئندہ چوتھی نسل کا مقدر بھی غربت, بدحالی اور مصائب ہوں گے. چونکہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس میں یہ قرضے جو آپ لے کے آ رہے ہیں یہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتے, یہ آپ کی اپنی عیاشی جو ہے اس پہ لگ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کوئی لوگوں کو خوشخبری نہیں سنا رہے کہ میں آپ کو کوئی کسی بری خبر کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. وہ اس میں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں 5-7 سال کے لیے, لیکن آپ ری بلڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ری ایمرج ہوتے ہیں ایز اے فریش فیس. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اس میں آپ کی یہ ساری چیزیں, آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے, آپ کے جو ملٹری ایکسپینس ہیں, آپ ایجوکیشن پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, آپ ہیلتھ پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, آپ کا جو کمپیریزن ہے رقبے, آبادی اور دوسری چیزوں کے حساب سے کمپیریٹیولی دوسرے ملک کتنے خرچ کرتے ہیں, ایک ہوش مندی کا راستہ, ایک پیکج ہے. اس میں صرف ڈیٹ ڈیفالٹ ہی نہیں ہے, ایک پورا پیکج ہے. جب تک آپ اس پورے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے, اور اس کا تعلق پھر جا کے کس چیز سے جڑے گا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جب تک تعلقات جو ہے وہ استوار نہیں کریں گے, جس میں بھارت سر فہرست ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, جو بھی جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں آپ ان کو کریکٹ کر کے ایک ہیومن بینگ کی طرح دیکھیں. انسان اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ان کے جو رویے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہی ہوتے ہیں جو ہیومن کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ ایک ہیومنسٹک رویہ اپنائیں گے, دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, آپ نے ارد گرد امن قائم کریں گے تو ترقی کے راستے پہ چلیں گے. ورنہ آپ بلینز قرض لے لیں, جو مرضی کر لیں, ڈیفالٹ بھی کر لیں, لیکن یہ مائنڈ سیٹ اگر چینج نہیں ہوتا ساتھ میں تو کچھ نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر غاشیانی. جیسے آپ نے ابھی یہ کہا, اسی ایک نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں اور وہاں پہ اگر بسوں میں سفر کر رہے ہوں تو یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کے بھی گاڑیاں نہیں لی, بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ. تو یہاں کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہاں پہ جو ہمارے باسز ہوتے ہیں وہ بھی بسز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے سب وے, ٹرین یا بس میں سفر کرنا ہے. وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں بہت کم لوگ, عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ جو ایک تصور ہے اور جو کانسیپٹ ہے اس کو واقعی ختم کرنا. سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو جی, آپ کا شکریہ.